لورا فرنانڈیز نے کوسٹا ریکا کی نئی صدر کے طور پر حلف اٹھا لیا ہے اور انہوں نے وسطی امریکی ملک میں بڑھتے ہوئے جرائم کے خلاف لڑنے کے ساتھ ساتھ امریکہ کے ساتھ قریبی تعلقات برقرار رکھنے کا عزم کیا ہے۔ فرنانڈیز نے 1 فروری کو ہونے والے ووٹ میں سبکدوش ہونے والے صدر روڈریگو شاویز کی جگہ لینے کے لیے ایک پرہجوم میدان کو شکست دی جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی اتحادی رہے ہیں۔ امیزون پرائم ویڈیو ایپ میں کلپس کے نام سے ایک مختصر شکل والی ویڈیو فیڈ شامل کر رہا ہے۔ کمپنی نے جمعہ کو اعلان کیا امریکہ میں سب سے پہلے رول آؤٹ ہونے والے کلپس میں شامل ہوں گے۔ اچھی طرح سے پرائم ویڈیو پر شوز کے کلپس جو ایک ناظرین کو جھکانے اور مکمل شو کو آزمانے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ اس کلپ سے صارفین اپنی واچ لسٹ میں ٹائٹل شامل کر سکتے ہیں، اسے کسی دوست کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں یا اپنی سبسکرپشن کے ذریعے ٹائٹل کو کرائے پر لے سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں یا اس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر اور ان کی لیبر پارٹی کو پارلیمان میں بھاری اکثریت کے باوجود مقامی انتخابات میں نمایاں نقصان اٹھانا پڑا۔ وہ مستعفی ہونے کے مطالبات کو مسترد کر رہے ہیں، لیکن انہیں بائیں اور دائیں دونوں طرف سے نئے چیلنجز کا سامنا ہے۔ بلومبرگ نے اس ہفتے ایک گہرا غوطہ لگایا ہے کہ کس طرح انٹیل کے سی ای او لب بوٹین سلیکن ویلی کے سب سے زیادہ منزلہ اور ٹھوکر کھانے والے چپ سازوں میں سے ایک کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ پڑھنے کے قابل ہے، لیکن یہ حقیقت میں کہانی کے سب سے زیادہ جبڑے چھوڑنے والے حصے کو کم فروخت کرتا ہے۔ پچھلے سال کے دوران انٹیل کے اسٹاک میں حیرت انگیز 490 اسمیہ اضافہ ہوا ہے۔ وال اسٹریٹ کی شرٹ جو کمپنی کے حقیقی ٹرن اراؤنڈ سے بہت آگے چل رہی ہے۔ ٹین جس نے پچھلے سال مارچ میں عہدہ سنبھالا تھا نے اپنے پہلے سال کا زیادہ تر حصہ تنظیم نو کے بجائے اسموزنگ کرنے میں گزارا ہے۔ امریکی حکومت اب انٹیل کا تیسرا سب سے بڑا شیئر ہولڈر کے ساتھ ایک فیکٹری پارٹنرشپ پر ایلون مسک کے ساتھ مل کر اور مبینہ طور پر ایپل کے ساتھ ابتدائی کے ساتھ مل کر اور دونوں معاہدے طے کرنے میں۔ جنوب مشرقی ایشیائی رہنماؤں نے ان اقدامات پر اتفاق کیا ہے جن کا مقصد ان کی معیشتوں پر ایران جنگ کے اثرات کو کم کرنا ہے، لیکن انہوں نے اعتراف کیا کہ ان اقدامات کو نافذ ہونے میں کافی وقت لگے گا۔ جمعہ کو رہنما فلپائن میں جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنجمہ ہوئے جس میں آبنائے ہرمز کی بندش کا ایجنڈا غالب۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ میں 3 دن کی جنگ بندی ہوگی۔ جمعہ کو ٹروتھ سوشل پر پوسٹ کرتے ہوئے امریکی رہنما نے کہا کہ جنگ بندی ہفتہ سے پیر تک جاری رہے گی۔ ہیٹی کے صدر جونل موئس کے 2021 کے قتل کے سلسلے میں امریکہ میں 4 افراد کو سزا سنائی گئی ہے۔ ارکانجل پریٹل اورٹیس، انتونیو انتریاگو، والٹر وینتلا اور جیمز سولیج کو جمعہ کے روز موئس کو قتل یا اغوا کرنے کی سازش کرنے کا قصوروار پایا گیا تھا، جن کے قتل نے کیریبین قوم میں ایک سیاسی خلا چھوڑ دیا تھا جس نے اوولپسانی بحرانوں کو بڑھا دیا ہے۔ زاویہ میں لیبیا کی سب سے بڑی آپریشنل آئل ریفائنری کو بند کر دیا گیا ہے اور قریب مسلح گروپوں کے درمیان لڑائی کے بعد ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ نیشنل آئل کارپوریشن اور زاویہ ریفائننگ کمپنی نے کاموں کو احتیاطی طور پر روکنے کا اعلان کیا اور آئل کمپلیکس اور بندرگاہ سے ملازمین کو نکالا۔ جرمن کار ساز کمپنی نے جمعہ کو اعلان کیا کہ پورش اپنی 3 ذیلی کمپنیاں بند کر رہی ہے کیونکہ وہ گرتی ہوئی فروغ گرتے ہوئے منافع کا مقابلہ کر رہی ہے۔ کار ساز کی بیٹری کا ذیلی ادارہ سیل فورس گروپ شاید سب سے زیادہ جانی نقصان ہے۔ یہ ڈویژن اگست میں پہلی دوبارہ صف بندی سے گزر چکی تھی جب پورشے نے اپنی بیٹریاں بنانے کا منصوبہ ترک کر دیا، جس سے سیل فورس کو تحقیق اور ترقی کے بازو میں تبدیل کر دیا گیا۔ اب پورش کا کہنا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی پاور ٹرین حکمت عملی پر عمل پیرا ہے۔ کارپوریٹ اسپیک جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کار ساز اپنی بیٹریوں کے لیے دوسری کمپنیوں پر زیادہ انحصار کرے گا۔ کلاؤڈ فلیئر جمعرات کو ٹیک کمپنیوں کی بڑھتی ہوئی فہرست میں شامل ہوا، بشمول میٹا، مائکروسافٹ اور امیزون، جنہوں نے بڑے پیمانے پر چھانٹی کے ساتھ ساتھ آمدنی میں اضافے کی اطلاع دی ہے۔ دونوں رجحانات کو ان کے اے آئی کے استعمال سے منسوب کیا ہے۔ کلاؤڈ فلیئر جو دنیا بھر میں لاکھوں ویب سائٹس کو انٹرنیٹ سیکیورٹی اور کارکردگی کی خدمات فراہم کرتا ہے، نے اعلان کیا وہ اپنی افرادی قوت میں تقریباً 20% کمی کر رہی ہے۔ نے اعلان کیا کہ وہ اپنی تقریباً 20% کمی کر رہی ہے، جو کہ 1000 اپنی پہلی سے ماہی 2026 کی آمدنی کی رپورٹ کے ایک حصے کے طور پر کہا۔
میٹا کی جانب سے عالمی سطح پر پلیٹ فارم کے ان باکس کے لیے اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن کو انسٹاگرام صارفین کے پاس مکمل طور پر نجی براہ راست پیغامات نہیں ہوں گے۔ یہ اقدام میٹا کے ایک بڑے الرٹ کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ پہلے پیغام رسانی کی رازداری کی مضبوط ترین شکل کے طور جس نے اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن ادو کو فروغ دیا تھا، جہاں صرف بھیجنے والا اور وصول کرندہ ہی مواد پڑھ سکتا ہے۔ بنو خیبر پختونخوا کے ضلع بنو میں جمعہ کی رات کوارڈ کاپٹر ڈرون کے گرنے کی اطلاع کے بعد زوردار دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں خواتین سمیت 8 افراد زخمی ہو گئے۔ علاقے میں خوف و ہراس پھیلتے ہی سیکیورٹی اداروں نے فوری طور پر معاملے کی تحقیقات شروع کر دی۔ جمعہ کو انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ISPR نے بتایا کہ سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا کے ٹونک اور ڈیرہ اسماعیل خان کے اضلاع میں 2 مختلف کارروائیوں میں 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ ضلع ٹونک میں خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلی جنس کی بنیاد پر آپریشن کیا گیا۔ حکومت نے جمعہ کو پیٹرول کی قیمت میں 14.92 روپے فی لیٹر اور ہائی اسپیڈ ڈیزل ہیسدی کی قیمت میں 15 روپے کا اضافہ کیا۔ اضافے کے بعد پیٹرول کی قیمت 414.78 روپے فی لیٹر اور HSD کی قیمت 414.58 روپے ہو گئی۔ ایک سائبر حملے نے امریکہ، کینیڈا اور آسٹریلیا کی کئی یونیورسٹیوں اور اسکولوں کو نشانہ بنایا، جس سے سال کے آخر میں سیزن کے اونچے داؤ کے درمیان افراتفری، الجھن اور بڑی رکاوٹیں پیدا ہوئیں۔ ہیکنگ گروپ شنی ہنٹرز نے مبینہ طور پر اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، جس کی وجہ سے اس ہفتے ہزاروں اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں استعمال ہونے والے تعلیمی سافٹ ویئر کینوس آف لائن ہو گئے۔ برسوں سے روس کی یوم فتح کی پریڈ ملک کی فوجی طاقت اور طاقت کی علامت رہی ہے، جس میں بھاری فوجی ساز و سامان کی شاندار نمائش اور معزز مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سال چیزیں بہت مختلف نظر آئیں گی۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوٹن ریڈ اسکوائر میں ایک اسکیل بیک پریڈ کی میزبانی کریں گے، جس میں موجودہ آپریشنل صورتحال کی وجہ سے کوئی فوجی ہارڈ ویئر ڈسپلے پر نہیں ہے۔ پچھلے سالوں کے مقابلے میں کم غیر ملکی رہنما بھی ہوں گے اور اب زیادہ تر بین الاقوامی پریس کو اس تقریب کی کوریج کے لیے روسی سرکاری میڈیا سے آنے والی فوٹیج پر انحصار کرنا پڑے گا۔ لبنان کے سرکاری میڈیا کے مطابق اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی کے باوجود جنوبی لبنان میں اسرائیلی فضائی حملوں میں کم از کم 20 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں شہری دفاع کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ وزارت صحت کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ جمعہ کے روز ضلع طائر کے قصبے تورا میں اسرائیلی فضائی حملے میں 2 خواتین سمیت 4 افراد ہلاک اور 8 زخمی ہو گئے۔ کون مانچسٹر سٹی بمقابلہ برینٹ فورڈ کیا؟ انگلش پریمیئر لیگ کہاں؟ مانچسٹر یونائٹڈ کنگڈم میں اتحاد اسٹیڈیم کب؟ ہفتہ 9 مئی کرے۔ ہمارے لائیو ٹیکسٹ کمنٹری کے سلسلے سے پہلے 30 GMT سے الجزیرہ اسپورٹ پر تمام تیاریاں ہوں گی۔ پریمیئر لیگ ٹائٹل کی دوڑ نے پیر کو ایک اور موڑ لیا جب مانچسٹر سٹی کو ایورٹن میں ڈرامائی انداز میں 3-3 سے ڈرا ہوا۔ کہ مردوں کے اولمپک واٹر پولو کے ہیڈ کوچ نے استعفی دے دیا اور اس کے یورپی طلائی تمغہ جیتنے والے اسکواڈ کے 11 ارکان نے نئے مقرر کردہ فیڈریشن چیف کے تبصروں پر ٹیم کا بائیکاٹ کیا ہے، اس کھیل کی باڈی نے تصدیق کی ہے۔ یہ بحران اس وقت پیدا ہوا جب سربیا دنیا کے سرکردہ واٹر پولو ممالک اور پیرس 2024 میں گولڈ میڈل جیتنے والے سڈنی میں جولائی کے ورلڈ کپ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کرنے میں ناکام رہا۔ پولینڈ کی انٹیلی جنس سروس نے کہا کہ اس نے 5 واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس پر حملوں کا پتہ لگایا ہے جہاں ہیکرز اندر موجود صنعتی آلات کو اپنے کنٹرول میں لے سکتے تھے، بشمول بدترین صورت میں پانی کی فراہمی کی حفاظت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ۔ کہانی پولینڈ کی سرحدوں سے پرے متعلقہ ہے۔ حالیہ برسوں میں امریکی پانی کے بنیادی ڈھانچے کو بھی اسی طرح کے خطرات کا سامنا ہے۔ 2021 میں ایک ہیکر نے مختصر طور پر اولڈسمار فلوریڈا میں واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ تک رسائی حاصل کی اور سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ، ایک کاسٹک کیمیکل کی سطح کو خطرناک سطح تک بڑھانے کی کوشش کی۔ FBI اور US سائبر سیکیورٹی اینڈ انفراسٹرکچر سیکیورٹی ایجنسی CISA نے تب سے خبردار کیا ہے کہ غیر ملکی ہیکرز کے لیے واٹر یوٹیلیٹیز ایک نرم ہدف بنی ہوئی ہیں۔ نیشنل ہائی وے ٹریفک سیفٹی ایڈمنسٹریشن اور ایک معمولی چوٹ کی نشاندہی کرنے کے بعد اورائڈ، ایک روبوٹیکسی کمپنی جس نے اوبر کے ساتھ شراکت داری کی ہے، کے بارے میں تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔
سیفٹی ریگولیٹر کے آفس آف ڈیفیکٹس انویسٹیگیشن ادئی نے کہا کہ تمام 16 حادثے جن کی اس نے نشاندہی کی ہے ان کا تعلق اوورائڈ کے سیلف ڈرائیونگ سسٹم کی قابلیت سے ہے، جس نے بظاہر لین بدلنے، اسی لین میں دوسری گاڑیوں کا جواب دینے اور اسٹیشنری اشیاء کو جواب دینے کے ساتھ جدوجہد کی ہے۔ جیسا کہ امریکہ بھر کے خاندان اس اتوار کو مدرس ڈے منانے کی تیاری کر رہے ہیں، ایلسن سٹرن تعریف کے واحد دن سے آگے دیکھ رہے ہیں۔ سٹرن نے اپنے ابتدائی مرحلے کے فنڈ مدر وینچرز، جو کہ بطور صارف ماں پر خصوصی توجہ مرکوز کرتا ہے، کے وعدوں میں صرف 10 ملین بند کر دیا۔ پائیداری تیزی سے پوری دنیا کی صنعتوں کے لیے سب سے اہم ترجیحات میں سے ایک بنتی جا رہی ہے، اور ماسٹر گروپ ذمہ دارانہ ترقی اور وژن کے ساتھ رہنمائی کر رہا ہے۔ اپنی قابل تجدید توانائی کے عمودی ماسٹر ونڈ انرجی کے ذریعے گروپ نے ایک منفی کمپنی کے طور پر کام کر کے پاکستان کے لیے ایک صاف ستھرا اور زیادہ پائیدار مستقبل کی تعمیر کے پاکستان کے لیے ایک صاف ستھرا اور زیادہ پائیدار مستقبل کی تعمیر کے عزم کو تقویت دیتے ہوئے ایک اہم سنگ میل حاصل کیا ہے۔ قابل تجدید ونڈ انرجی میں ماسٹر گروپ کی سرمایہ کاری ماحولیاتی اثرات کو کم کرنے کے لیے، جبکہ ملک کے بدلتے ہوئے توانائی کے منظر نامے کی حمایت کرتی ہے۔ صاف توانائی کے حل کو اپناتے ہوئے گروپ روایتی توانائی کے ذرائع پر انحصار کو کم کرنے اور زیادہ پائیدار صنعتی ماحولیاتی نظام کی حوصلہ افزائی کرنے میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کی پارٹی نے جمعہ کے روز مغربی بنگال ریاست کا وزیر اعلیٰ نامزد کیا، جس نے اپنے مخالف کے زیر قبضہ گڑھ میں کلیدی انتخابات میں اپنی زبردست جیت کو مستحکم کیا۔ مودی کی بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی نے پیر کے نتائج میں قانون ساز اسمبلی کی 294 نشستوں میں سے 207 نشستیں حاصل کرنے کا دعویٰ کیا، جس نے 100 ملین سے زیادہ بنگالی بولنے والی ریاست میں اپنی پہلی انتخابی فتح کا نشان لگایا۔ میڈرڈ نے ٹریننگ گراؤنڈ تصادم کے بعد اوریلین چومینی اور فیڈریکو ویلورڈے پر 5 لاکھ یورو 5,88,000 جرمانہ عائد کیا ہے، جس کے بعد میں انہیں اسپتال میں علاج کی ضرورت پڑ گئی۔ کلپ نے دونوں کھلاڑیوں پر کوئی کھیل پابندیاں عائد نہیں کی۔ ایک بیان میں کہا کہ جرمانہ اس طرح اندرونی طریقہ کار کو ختم کرتا ہے ان کے خلاف شروع کیا گیا تھا۔ الجزیرہ کی صحافی شیرین ابو عقیلہ کو اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں قتل ہوئے 4 سال ہو گئے ہیں۔ ان سالوں میں اس کے خاندان نے ایک چیز کے لیے ریاستہائے متحدہ کی حکومت پر دباؤ ڈالا: قتل کی آزادانہ تحقیقات جو حقیقی احتساب کا باعث بنے۔ ٹیک امریکہ میں انصاف کے حصول کی کوششوں پر غور کرتا ہے اور اسے حاصل کرنا اتنا مشکل کیوں ہے۔ یہ آرکائیوز سے ایک کہانی ہے۔ یہ اصل میں 5 ستمبر 2022 کو نشر ہوا تھا۔ اس وقت کی تاریخوں، عنوانات یا دیگر حوالہ جات میں سے کوئی بھی تبدیل نہیں کیا گیا ہے۔ پیٹر ولیمز ایک تجربہ کار سائبر سیکیورٹی ایگزیکٹو جو کہ امریکی دفاعی ٹھیکیدار لیتن ہیرس کے ہیکنگ اور سرویلنس ٹیک ڈویژن کے سربراہ تھے، کو اپنے سابق اجر کو 10 ملین ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ولیمز ریاستہائے متحدہ امریکہ اور اس کے قریبی اتحادیہ میں جدید ترین ہیکنگ ٹولز کے بدترین لیکس میں مرکزی شخصیت تھے۔ بدھ کے روز ایک جج نے ولیمز کو $1 کی واپسی میں اس رقم کو ادا کرنے کا حکم دیا جو اسے پہلے ہی لیتن ہیرس کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ولیمز ایک 39 سالہ آسٹریلوی شہری جو پہلے آسٹریلیا کی انٹیلیجنس ایجنسیوں میں سے ایک میں کام کر چکا ہے، جنس ایجنسیوں میں سے ایک میں مینیجر تھے، گزشتہ سال تک ٹرینچنٹ کے جنرل مینیجر تھے۔ 2 بہنوں کے سٹارٹس کے حصول سے پیدا ہوا ٹرینچنٹ لیتن ہیرس کا ڈویژن ہے جو جدید اسپائی ویئر اور ہیکنگ ٹولز تیار کرتا ہے اور انہیں امریکی حکومت اور اس کے اتحادیوں کو 5 آئیز انٹیلیجنس الائنس میں فروخت کرتا ہے۔ 5 انگریزی بولنے والے ممالک کا اتحاد جو ایک دوسرے کے ساتھ خفیہ معلومات کا اشتراک کرتے ہیں۔ امریکہ کے علاوہ اس اتحاد میں آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزی لینڈ اور برطانیہ شامل ہیں۔ پاکستان کی جیلوں میں منشیات کے الزام میں قید زیادہ تر خواتین فیصلے کی وجہ سے وہاں نہیں ہیں۔ وہ وہاں موجود ہیں کیونکہ ایک ایسے وکیل کا انتظار کر رہے ہیں جو ظاہر ہو، ضمانت کی سماعت کے لیے جو شیڈول ہو، ایک ایسے نظام کے لیے جو انہیں کیس نمبر سے زیادہ دیکھے۔ جمعرات کو لیگل ایڈ اینڈ جسٹس اتھارٹی نے جسٹس پروجیکٹ پاکستان کے ساتھ مل کر جسٹس پروجیکٹ پاکستان کے ساتھ مل کر منشیات کے جرائم کے تحت قید خواتین کے لیے اپنے ڈیجیٹل لیگل ایڈ پائلٹ کے تحت وکلا کے پہلے گروہوں کو تربیت دی۔ یہ پروگرام اسلام آباد اور راولپنڈی میں ان مقدمات میں براہ راست تربیت یافتہ
صنفیاب دینے والے وکلا کو رکھنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے یہ سیکھنے کے لیے کہ نظام کے ذریعے سب سے پہلے کیا نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ واشنگٹن انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ نے جمعہ کو پاکستان کے اصلاحاتی پروگرام کے تازہ ترین جائزے کی منظوری دے دی، جس سے جاری انتظامات کے تحت $1-2 بلین کی فنانسنگ جاری کرنے کی راہ ہموار ہو گئی۔ اسلام آباد میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بھی منظوری کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ مشکل لیکن ضروری اقتصادی اصلاحات پر پاکستان کی مسلسل پیش رفت کی عکاسی کرتا ہے۔ اسلام آباد حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی پتینہ پلاننگ ڈویژن کے بجائے نجکاری ڈویژن کے تحت آئے گی تاکہ بہتر کوآرڈینیشن، ادارہ جاتی صف بندی اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ PPP کے اقدامات کو سنبھالنے میں بہتر کارکردگی کو یقینی بنایا جا سکے۔ ایک سرکاری ہینڈ آؤٹ کے مطابق وزیر برائے اقتصادی امور خد چیمہ نے جمعہ کو ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی، جس میں پتینہ قانون میں تجویز کردہ کلیدی اصلاحات کا جائزہ لیا گیا، جس کا مقصد پاکستان میں PPP کے منصوبوں کی حکمرانی، شفافیت، کارکردگی اور نفاذ کے طریقہ کار کو بہتر بنانا تھا۔